ذات سے زیادہ اونٹ سے پیار کرتے ہیں، میرے عزیزوں اونٹ میں زیادہ اونٹنی سے زیادہ چاہت رکھتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بس اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ہاں آمنہ کے لال نے فرمایا میری 60 اونٹنیاں لے کے آؤ۔ جب 60 اونٹنیاں لائے، آپ نے فرمایا اسے معاف کرنے والے کے ہاتھ میں تدسیاں تھما دو، میں اسے ہدیے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس نے اللہ اکبر میرے چھڑی مارنے پہ مجھے معاف فرما دیا۔ آج موبائلوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، آج مولوی بیٹھ کے آپس میں لڑ رہے ہیں، مفتی آپس میں اندر بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، ساری لڑائی فقہ پہ ہو رہی ہے۔ ہاتھ یوں کھڑے کر لو، ہاتھ یہاں رکھ لو، ہاتھ سیدھے کر لو، کمر سیدھی کر لو، موضوع پہ مسئلہ کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ سارے فقہ کے مسئلے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موبائل تو دور کی بات ہے، آج کوئی زبان والا بھی میرے عزیزو کلمہ پڑھنے والا بھی حضور کی سیرت نہیں سنا رہا ہے۔ کیا یہ صرف نماز کا دین تھا؟ کیا صرف روزے کا دین تھا؟ میرے عزیزو کیا یہی دین تھے جو میں نے قرآن پاک کی سورت مبارکہ آپ کے سامنے سورہ عصر پڑھی؟ آدمی میرے عزیزو آپ اور میں یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، تمہیں کس نے کہہ دیا ایک مرتبہ کلمہ پڑھا جو جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے پھر میرے عزیزو آپ نے حدیث پاک میں یہ بھی تو پڑھا ہوگا، جب آخری امتی جنت کے اندر جائے گا اس کے جسم کی ایسی حالت ہوگی، اس کا جسم نہ ہوگا بلکہ کوئلہ ہوا ہوگا۔ جنت کے اندر اپنے گناہوں کی، بیٹیوں کا کھانے کی، بیویوں کا کھانے کی، ماں باپ سے برے الفاظ میں بات کرنے کی، پڑوسیوں کا کھانے کی، جو سزائیں سے خدا کی نافرمانی کی، زنا کی، شراب کی، معافی نافرمانی کی سزائیں ملے گی، اس سزاؤں کے اندر اتنا جسم جل کے کالا ہو جائے گا کہ کوئلے کی طرح ہڈی ہو جائے گا۔ پھر اللہ اپنا کرم فرمائیں گے، جنت کی نہروں میں غوطہ دلا کے جنت کا دولہا بنا کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اللہ کی مرضی سارے گناہ معاف کرتے ہیں، یہ ایک پہ پکڑ لے، کیا خدا کا قرآن تیسرے پارے میں نہیں کہہ رہا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء؟ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں، نبی آپ کے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا، سارے کے سارے کلمہ پڑھ جاتے۔ یہ تو میں نے دلوں کا چناؤ کیا، یہ تو میں نے دلوں پر 11 نمبر کا میں نے چھاننا مارا ہے۔ آپ تو اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیتے، آپ نے اس کے لیے بھی تو ہاتھ اٹھا لیے تھے جس نے آپ کی بیوی پہ بہتان باندھا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا پانی پی رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کا احسان ہوگا تھوڑا سا میرے لیے بچا دے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ابا نزا کے عالم میں ہے، آخری وقت میں آپ کا بچہ برکت والا پانی پی رہا ہوں، کیا پتا اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ یا تو مسجد کے اندر اعلان ہو تائے کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اکبر، چچا کے بیٹا اپنا نمبر ہی بند کر لیتا ہے، سمجھتا خبر ہی کوئی نہیں۔ پھر جب انتقال ہو گیا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا روتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، اے رسول اللہ ابا فوت ہو گیا، میری خواہش ہے آپ اس کا جنازہ پڑھا دو۔ اللہ کے نبی آپ مجھے کرتا مبارک دے دو۔ آپ نے فرمایا کرتے کا کیا کرے گا؟ اے رسول اللہ میں اپنے ابے کو غسل کے بعد کرتا پہناؤں گا، کیا پتہ تیرے برکت والے کرتے سے میرے ابے کی مغفرت ہو جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ میرا عزیزو، بیوی پہ بہتان لگایا، اللہ اکبر۔ میرا عزیزو، عائشہ کو جس نے مدینے کی گلیوں میں، عائشہ کے ابا کو، عائشہ کے بھائیوں کو، سیدہ عائشہ کی اماں کو جس نے رلایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا، اللہ کا نبی اس منافق کے لیے اپنا طب کا کرتا بھی اتار کے دے رہا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آ گئے، اے رسول اللہ آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ قرآن اسی وقت بھی آ سکتا تھا، اگر قرآن کی آیتیں اس وقت